کیا لکھا ہے جی؟ ہاں، جب وہ عذاب آئے گا تو کیا منظر ہوگا؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن تھر تھرائیں گے آسمان تھر تھرانا۔ تمور السماء مورا کا کیا معنی کر؟ جس دن آسمان تھر تھرائیں گے، کانپیں گے، آسمان حرکت کریں گے۔ یوم تمور السماء مورن، جس دن لرزیں گے آسمان لرزنا، جس دن لرزنا، کپ کپانا، تھر تھرانا، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ جس دن لرزیں گے آسمان لرزنا، کانپیں گے آسمان کانپنا، تھر تھرائیں گے آسمان تھر تھرانا، وتسیر الجبال سیرا، اور چل پڑیں گے پہاڑ چلنا، پہاڑ چل پڑیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ پہاڑ چل پڑیں گے۔ دوسرے مقامات پہ اس کی تفصیل آ رہی ہے، جس طرح کے سورہ واقعہ دیکھو گے وہاں کے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها اذا رجت الارض وبست الجبال فكانت هباء منبثا، او بالکل یہ غبار بن کے اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تسیر الجبال سیرا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے چلنا شروع کر دیں گے، مراد کہ میں اللہ پاک پہاڑوں کو بھی فنا کر دوں گا۔ وہ تسیر الجبال سیرا فویل، پس ہلاکت ہے یومئذ اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ عقائد حقہ کو اور توحید کے منکروں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون لوگ ہیں جی یہ؟ الذین، وہ لوگ، نیچے لکھا ہے اوصاف مکذبین، وہ لوگ، ہم فی خوضن، ہم فی، وہ لوگ، ہم فی خوضن، وہ بےہودہ گوئی میں، یلعبون، مشغول ہیں۔ وہ بےہودہ گوئی میں کیا ہیں جی؟ ہاں، قرآن کے باغی ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں جو کتاب اٹھائیں تو بےہودہ ہے، جو بات اٹھائیں تو بےہودہ ہے، جو واز اٹھائیں تو بےہودہ ہے۔ قرآن اور حق کے مقابلے میں شرکیات، بدعات، رسومات، گانے بجانے، قوالیوں میں یلعبون، مشغول ہیں، اور یہ سب کا سب جو ہے یہ فی خوضن، بےہودہ چیزیں ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم، یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے احوال قیامت۔ یوم، جس دن، یدعون، دھکیلے جائیں گے۔ کیا معنی کر رہا ہوں جی؟ نیچے لکھا ہے کیونکہ خوشی سے نہ جائیں گے، کیونکہ خوشی سے، تو جہنم کون خوشی سے جاتا ہے؟ یوم یدعون، جس دن دھکیلے جائیں گے طرف جہنم کی آگ کے، دعن، دھکیلنا، جہنم کی آگ کی طرف دھکیل کے لے جائے جائیں گے۔ حاضی، تذلیل مجرمین، اور کہا جائے گا حاضی النار، یہی ہے وہ آگ، یہی ہے وہ دوزخ، التی کنتم بہا تکذبون، وہ تھے تم جس کا انکار کرتے، التی، وہ، بہا، کنتم بہا تکذبون، دنیا میں جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ سمجھو، میری طرف دیکھو، نبی علیہ السلام جب دنیا میں قرآن سناتے تو کہتے یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو اللہ کہے گا ان کو تحکماً، اچھا قرآن جادو تھا تو یہ بھی جادو ہے؟ جہنم میں اللہ ڈالے گا نا، اور اللہ پوچھے گا تحکماً افسحر ھذا، کیا یہ بھی جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا ابھی بھی تم دیکھ نہیں رہے؟ افسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے، یا تم نہیں دیکھتے۔ اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، فاصبروا او لا تصبروا، اللہ اکبر، فاصبروا، پس صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، صبر کرنا نہ کرنا دونوں تم پر کیا ہے؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ نہ واویلا پر نجات، نہ صبر و سکوت پر رحم۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ واویلا کرتا ہے تو اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، واویلے کی وجہ سے رو رہا ہے جو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یا بعض اوقات بندہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اگلے بندے کو اس پہ کیا آ جاتا ہے؟ رحم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا صبرناک ہے، مظلوم ہے، مسکین ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہاں پر صبر کرو تب بھی، واویلا کرو تب بھی، کسی صورت کے اندر بھی تمہارے ساتھ کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔
انما کے اوپر کیا لکھا ہے جی؟ علت. اللہ یہ جو اتنا سخت عذاب ہے کیوں؟ فرمایا انما بے شک ویس کے نہیں، تجزون ما کنتم بدلہ دیے گئے تم، ما کنتم تعملون ان اعمال کا جو اعمال تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں کوئی بدلہ زیادتی نہیں، دنیا کے اندر جنہوں نے اعمال کیے کفریات شرکیات دیا ان کا کیا ہے؟ بدلہ. اوپر لکھا ہے یعنی کفر و شرک چونکہ انتہائی بغاوت ہے اس لیے سزا بھی خلود والی ملی ہے. ان المتقین بشارت، اور ذکر تھا تخویف کا، اب بشارت ہے. ان المتقین بے شک موحدین فی جنات باغات میں ہوں گے، وہ نعیم اور نعمتوں میں، فی جنات باغات میں، وہ نعیم اور نعمتوں میں. نیچے کیا لکھا ہے؟ سبب تنعم اول یعنی مسکن، یعنی ان کی رہائشیں بڑی خوبصورت ہوں گی، رہائشیں بڑی خوبصورت ہوں گی. وہ خیال کیا کرو سبق کی طرف. اب یہ جنتیوں کے لیے انعامات ذکر ہوں گے، اور یہ 6 انعامات. کتنے انعامات؟ نمبر 1 ان کی رہائشیں خوبصورت ہوں گی، یہ تنعم نمبر 1 ہے. نمبر 2 ان کا کھانا اچھا ہوگا. نمبر 3 پینا بھی کمال کا ہوگا. نمبر 4 متقین علی سرر مصفوفہ، بیٹھنے کی جگہ اور بیٹھ کی بھی بڑی پیاری ہوں گی. اور نمبر 6 خیال کرو اگر والد چلا گیا جنت کے اوپر درجے میں اور اولاد بھی ہے مومن موحد لیکن اعمال اس کے کیا ہیں؟ کم ہیں، تو اللہ کہتا ہے کم درجے والے رشتہ داروں کو بھی اوپر اس کے ساتھ کر دوں گا، اوپر اس کے ساتھ کر دوں گا. تو یہ 6 انعامات اللہ متقین یعنی موحدین کے لیے ذکر کرتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات و نعیم باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. نچلے کے سبب تنعم اول یعنی مسکن، ان کے یعنی رہائشیں بڑی خوبصورت ہوں گی. فاکہین کیا لفظ ہے جی؟ خوش ہونے والے. کیا معنی ہے جی؟ اور بندے کے پاس بنگلہ بہت اچھا ہو لیکن پریشان ہو تو ہے کوئی فائدہ اس کا؟ فاکہین خوش ہونے والے. کیوں خوش ہیں جی؟ نیچے لکھا ہے بما کے نیچے لکھا ہے سبب اول بما آتاہم ربہم، بوجہ ان انعامات کے جو دیے ان کو ان کے رب نے، ان کو ان کے رب نے جو انعامات دے رکھے ہیں ان انعامات کی وجہ سے فاکہینا خوش ہوں گے. آگے وقاہم کے نیچے کیا لکھا ہے سبب دوم. دوسرا سبب یہ ہے کہ وقاہم ربہم، بچا لیا ان کو ان کے رب نے عذاب الجحیم جہنم کے. ہاں تو اس لیے جنتی بڑے خوش ہوں گے. شکر ہے اللہ تو نے ایک تو میں جہنم سے بچا لیا اور دوسرا تو نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کر دی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کلو کیا لکھا ہے جی؟ گھر خوبصورت ہو کمال کا بنگلہ ہو لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو ایسے بنگلے کو چاٹیں گے؟ کیا کریں گے ایسے بنگلے کو؟ اس لیے فرمایا کلو کے اوپر کیا لکھا ہے سبب تنعم دوم. کلو اللہ کہے گا کھاؤ جو تمہاری مرضیاں ہیں، وشربو اور پیو، وشربو اور پیو. ہنی ان کیا لفظ ہے جی؟ ہنی ان. ہنی ان کے نیچے ایک معنی لکھا ہے صحت بخشنے والا. ہنی ان کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اس کا معنی اور بھی ہو سکتا ہے ہنی ان ترو تازہ، یعنی کوئی چیز اس میں پرانی نہیں ہوگی. ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے ہنی ان مزیدار. ٹھیک ہے، سارے معنی ہو سکتے ہیں. بما کنتم نیچے کیا لکھا ہے سبب ظاہری جنت. کیا لفظ ہے؟ اور سمجھو اللہ کہتا ہے تمہیں جنت دے رہا ہوں تمہارے عملوں کی وجہ سے. نہیں سمجھے؟ تمہیں جنت دے رہا ہوں تمہارے، لیکن یہ سبب ظاہری ہے، سبب حقیقی نہیں. سبب حقیقی اعمال نہیں بلکہ فضل الہی ہے. اللہ فضل سے دے گا تو دے گا، نہیں تو بندہ ساری زندگی اللہ کسی کو کروڑ سال عمر دے، کروڑ سال وہ بغیر کھائے پیے سوئے وہ سجدے میں گزار دے بیت اللہ کے اندر، تو تب بھی وہ اپنے اس عمل کے بدلے میں جنت اللہ سے نہیں لے سکتا. جنت کا سبب حقیقی وہ فضل الہی ہے. متقین علی سرر اوپر لکھا ہے سبب چہارم، اور سب یہ چوتھا ہے متقین علی سرر تکیے لگانے والے ہوں گے، تکیے لگانے والے ہوں گے. علی سرر اوپر تختوں کے، تختوں کے مصفوفہ. کیا لفظ ہے جی؟ مصفوفہ برابر بچھے ہوئے. مصفوفہ تخت ہوں گے لیکن بے ترتیبے نہیں ہوں گے.
مصفوفہ، وہ بالکل برابر ایک ترتیب سے لگے ہوئے تخت، سمجھا جی؟ 10 کرسیاں لے آؤ اور بے ترتیبی لگا دو تو بری لگے گی نا، اور وہی 10 کرسیاں اگر صحیح ترتیب سے لگا دو تو خوبصورتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جنت میں تخت ہوں گے جن پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور وہ تخت بھی ہوں گے مصفوفہ، صف در صف، یعنی برابر لگے ہوئے ہیں، سمجھ گئے ہو جی؟ وزوجناہم، وزوج، یہ سب کچھ ہو لیکن بیوی نہ ہو تو پھر بھی زندگی کی کوئی لذت نہیں، تو فرمایا وزوجناہم، اور ہم شادیاں کرائیں گے ان کی، اور ہم شادیاں کرائیں گے ان کی، بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ آپ کو بس اسی آیت پہ خیال آتا ہے، ذرا مسکراتے ہیں۔ توحید بیان ہوتی ہے، رسالت بیان ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی خیال نہیں، بس یہ آیت جہاں آ گئی تو آپ کے چہرے کھلکھلا نہیں ہے نا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور شادیاں کرائیں گے ہم ان کی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ چھٹا انعام ہے، دیکھ رہے ہو نا جی؟ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور پیروی کی ان کی اولاد نے ساتھ ایمان کے۔ کیا معنی؟ خود بھی ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کیا لائی؟ ایمان لائی۔ اور میری طرف دیکھو، اولاد بھی کیا لائی، لیکن اعمال میں وہ کیا تھے؟ پیچھے تھے۔ تو الحقنا بہم ذریتہم، ملا دیں گے ہم ساتھ ان کی اولادوں کو، ملا دیں گے ہم ساتھ ان کی اولادوں کو۔ اور درجے میں دیکھو نا، جس طرح جہنم میں درجے، اس طرح جنت میں بھی کیا ہوں گے؟ درجے ہوں گے۔ تو اب والد بیٹھا ہوگا اوپر والے درجے میں، اور اولاد بیٹھی ہوگی نیچے والے درجے میں، ہوں گے جنت میں، دونوں ہوں گے موحدین۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اب وہ گھرانہ، وہ خاندان بکھرا ہوا ہو تو کیا مزہ زندگی کا، تو میں کیا کروں گا، میں نیچے والے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے اوپر ملا دوں گا اس کے ساتھ۔ الحقنا بہم ذریتہم بایمان، اچھا ذریتہم، وما التناہم من عملہم من شیء۔ سمجھو جی، میری طرف دیکھو، سوال ہے اللہ تو ان کو جب ان کے ساتھ ملائے گا تو کیا جو اوپر والے ہیں ان کے درجے میں کوئی کمی ہوگی؟ فرمایا نہ، جو اوپر والے ہیں نا ان کے درجے میں کوئی کمی، متبوعین کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ میں اپنے فضل سے نیچے والوں کو بھی اوپر کیا کر دوں گا، پہنچا دوں گا۔ وما التناہم، اور نہ ہم کمی کریں گے ان کے لیے ان کے عمل سے ذرا برابر۔ کل امرئ، ہر شخص بما کسبا، بوجہ ان اعمال کے جو اس نے کیے، رہین، گرفتار ہوگا۔ ہر شخص ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے کیے کیا ہوگا جی؟ گرفتار ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ کے اوپر کیا لفظ لکھا ہے؟ تتمہ، انعام دوم، اور انعام دوم کیا تھا؟ اوپر کھڑا ہے کلو، کیا کھڑا ہے؟ کلو، تو اس کا تتمہ ہے، ادھر صرف کلو تھا۔ اللہ کہتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم ان کو میوے بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور لگاتار دیتے رہیں گے ہم انہیں، امددناہم، اور لگاتار دیتے رہیں گے۔ اور جنت کی بات ہے نا، بِفَاكِهَةٍ، میوے، وَلَحْمٍ، اور گوشت، مما یشتہون، جو وہ پسند کریں گے، چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا، یتنازعون فیہا، نیچے لکھے تتمہ انعام سوم، اور انعام سوم تھا نا، وشربو، شرب، تو اس کا تتمہ اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ جنتی جنت میں مستیاں تو کریں گے نا، جنتی جنت میں مستیاں تو کریں گے۔ ان کی ایک مستی اللہ نے ذکر کر دی کہ وہ شراب کے بھرے ہوں گے جام، تو ایک دوسرے کے سے چھین رہے ہوں گے، آپس میں چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، تو اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ یتنازعون، چھینے جھپٹیں گے، کیا لفظ ہے؟ چھینے جھپٹیں گے جنت میں، کأسن، جام شراب کے، چھینے جھپٹیں گے جنت میں، کأسن، جام شراب کے۔ اور یتنازعون، چھیننا جھپٹنا، ایک دوسرے سے لینا دینا کرنا۔ اچھا جی، لا لغون فیہا، اچھا اللہ وہ جو شراب پئیں گے، دنیا کے اندر تو شراب جو پی جاتی ہے تو لوگ بک بک شروع کر دیتے ہیں، لوگ
شراب پی کے بک بک شروع کرتے ہیں، پھر گناہ کے کام کرتے ہیں. فرمایا نہ وہاں شراب تو ہوگی، لیکن لا لغو فیہا، اس شراب میں کوئی بےہودہ گوئی نہیں ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا. لا لغو فیہا، نہ ہوگی بےہودہ گوئی، لا لغو فیہا، نہ ہوگی بےہودہ گوئی جنت کی شراب میں، ولا تقسیم، اور نہ کوئی گناہ. یطوف علیہم غلمان لہم، اور چکر لگائیں گے ان پر غلمان لہم، بچے ان کی خدمت کے لیے. کانہم لؤلؤ، گویا کہ موتی ہیں، مکنون، پاک صاف. وہاں ان کے خادم کون ہوں گے؟ وہ بالکل بے ریش قسم کے، خوبصورت قسم کے غلمان ہوں گے، اور اتنے خوبصورت ہوں گے کانہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں مکنون، چھپے ہوئے، یعنی پاک صاف. جس طرح ایک موتی ہو، اس کو آپ نے بالکل ڈبی میں بند کر کے رکھا ہو کہ اس پر گرد و غبار کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہو. اللہ کہتا ہے ایسے صاف ستھرے تمہارے خادم ہوں گے. سمجھ رہے ہو جی؟ کھانا تو بہت عالی شان ہو، لیکن جو بندہ آپ کے پاس کھانا لے کے آئے اس کے ہاتھ بھی گندے ہوں، کپڑے بھی گندے ہوں، منہ بھی گندا ہو، تو وہ کھانا کھانے کو دل کرے گا کوئی؟ اللہ کہتا ہے یہی چیز ہوگی، وہاں پر تمہارے خادم بھی پاک صاف ہوں گے. وہ اقبل بعضهم، نیچے کیا لکھا ہے؟ انعام سابق، انعام کی 7واں انعام جنتیوں کو. اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور متوجہ ہوں گے بعض جنتی بعض پر سوال کریں گے. قالو، کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. اللہ اکبر، عجیب بات ہے. کننا کے اس لیے سبب فوز اول. ہاں بھائی، کیوں کامیاب ہو گئے ہو؟ اس کے لیے اسباب ذکر ہوئے. پہلا سبب وہ کہیں گے ہمارے کامیابی کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر وقت اپنے خدا سے ڈرا کرتے تھے، ہر وقت اپنے خدا سے. انا کننا، بے شک تھے ہم، قبلو، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں، فی اہلنا، اپنے گھر میں، مشفقین، ڈرنے والے اللہ سے. فمن اللہ علینا، پس احسان کی اللہ نے ہم پر. ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا ہمیں دوزخ کے عذاب سے. السموم کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ دوزخ. اور بچا لیا ہمیں دوزخ کے عذاب سے. انا کننا، اوپر کیا لکھا ہے؟ دوم. کیا لکھا ہے جی؟ سبب فوز دوم ہے نا جی، سبب فوز. ہاں، کامیابی کی دوسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کہ مشفقین، ہم کس سے ڈرا کرتے تھے؟ اللہ سے. دوسری کہ ہم صاف ستھرے، پکے اور کھرے توحیدی تھے. ہم نے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں. نہ کننا من قبلو، بے شک تھے ہم اس سے پہلے، یعنی دنیا میں. ندعو ہو، کہ ہم اس اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. ندعو ہو، نیچے لکھا ہے نعبدہ موحدینا، انہو، بے شک شان یہ ہے، والبرو، وہی اللہ ہے، البرو، احسان کرنے والا، محسن، الرحیم، مہربان، وہی ہے احسان کرنے والا، مہربان. فذکر، نیچے کیا لکھا ہے؟ تسلی نبی علیہ السلام کو سمجھو. وہ کہتے یہ کاہن ہے. کتنے اعتراض ہیں؟ 3. میری طرف کتنے اعتراض ہیں یہاں؟ نمبر 1 یہ کاہن ہے، نمبر 2 یہ مجنون ہے، نمبر 3 یہ شاعر ہے. نمبر 3 یہ شاعر ہے. 3 اعتراض کیے انہوں نے. اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کی بک بک کی پرواہ نہ کر. فذکر، آپ بس نصیحت کرتے جائیں اور قرآن سناتے جائیں، آپ اپنا کام کریں، ان کی بک بک کی پرواہ نہ کریں. یہ معاملہ ہر داعی توحید کے ساتھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور تا قیامت ہوتا رہے گا. 2 چیزیں نہیں ہو سکتی کہ تم مسئلہ بھی پورا بیان کرو اور لوگ تمہارے راستے میں قالینیں بھی بچھائیں، تمہارے ہاتھ بھی چومیں، تم پہ پھول بھی نچھاور کریں. ایسے نہیں ہوگا. اگر ایسے ہوگا تو پھر مسئلے کے چور ہو، اگر مسئلہ بیان کرو گے تو دنیا والوں کی نظروں میں، ہاں موحدین کی نظروں میں تمہارا بہت مقام ہوگا، لیکن جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، تمہیں دیکھ کر ان کو اتنی تکلیف ہوگی کہ جتنی تکلیف شاید ان کو انگاروں پہ کھڑے ہونے کے ساتھ بھی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے آ جاؤ. فذکر، اے میرا پیغمبر نصیحت کرتا رہے. کیا کرتا رہے؟ نصیحت کرتا رہے. یہ امر للدوام ہے.
فما انتا پس نہیں ہے آپ بنعمت رب کا اپنے رب کی مہربانی سے بکاہن کاہن یعنی نجومی اور نہ دیوانے ہم یقولون آیا کہتے ہیں شاعر ان کی یہ کیا ہے جی شاعر ہے نتربص بہ ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں ریب المنون حادثہ موت کا حادثہ ہاں یہ ہم نے پڑھی آیت پہلے ہم انتظار کرتے اس کے بارے میں حادثہ موت کا اور سمجھو نا جی اور ان کا میتن وانہم میتون پہ ہم نے یہ آیت ذکر کی تھی وہ کہتے تھے کیا مانا میری طرف دیکھو وہ کہتے تھے بھائی بات سنو اس کی اولاد تو ہے کوئی نہیں اور یہ ہے ایک شاعر ہے لہذا بس موت اس پہ آ جائے گی اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا اس کا یہ دین اور مذہب کوئی زیادہ لمبا چلنے والا نہیں ہے ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں حادثہ موت کا کل جواب شکوا فرما دیجئے میرا پیغمبر تربصو تم بھی انتظار کرو نیچے کیا لکھا ہے میرے ان جام کا فینی معکم بس بے شک میں بھی ساتھ تمہارے ان المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اوپر ایک عبارت لکھی ہے پڑھو اس کو بیان القرآن کی ہے یعنی تم مٹ جاؤ گے اور میرا دین باقی رہے گا اور مقصود یہ نہیں کہ تم مرو گے میں نہیں مروں گا مقصود یہ نہیں کہ تم مرو گے میں نہیں مروں گا ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون ام تأمرہم کے نیچے ایک لفظ لکھا ہے رد مشترک اعتراضات ثلاثہ اور سمجھو پچھلا جو تھا نا کل تربصو یہ تو صرف جواب تھا کس کا نتربص بھی ریب المنون کا جواب آ گیا نا اب ام کے نیچے جو جواب ہے یہاں سے تو یہ تینوں اعتراضات کا جواب ہے سمجھو اس کو ایک وہ کہتے تھے یہ کیا ہے کاہن دوسرا وہ کہتے تھے یہ کیا ہے مجنون تیسرا وہ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے شاعر میری طرف دیکھو اللہ کہتا ہے ام تأمرہم احلامہم بہذا احلام بمعنی عقل مند یہ جو یہ کہہ رہے ہیں میرے نبی کے بارے میں شاعر بھی ہے مجنون بھی ہے کاہن بھی ہے کیا ان کے عقل مند ان کو اس بات کا حکم دیتے ہیں خیال کرو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں کیسے ایک طرف کہتے ہیں شاعر ہے دوسری طرف کہتے ہیں مجنون ہے حالانکہ جو مجنون ہو وہ شاعر نہیں ہو سکتا جو شاعر ہو وہ مجنون نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہو میری بات لہذا ام تأمرہم احلامہم کیا ان کے عقل مند ان کو یہ حکم دیتے ہیں فرمایا نا عقل مند نہیں ان کو یہ حکم دیتے ام ہم ای بل ہم قوم طاغون بلکہ ہیں یہ پرلے درجے کے سرکش اور بے ایمان اس لیے بک بک کرتے ہیں ام تأمرہم احلامہم کیا حکم دیتے ہیں ان کو ان کے عقل مند کیا حکم دیتے ہیں ان کو ان کے عقل مند بہذا اس بات کا ام بمانا بلکہ ہے ای بل ہم قوم طاغون بلکہ ہیں یہ لوگ سرکش ہم یقولون تقولہ شکوا آیا کہتے ہیں تقولہ خود بنا لیا ہے محمد نے اس قرآن کو تقولہ کا معنی کیا کر رہا ہوں خود بنا لیا ہے محمد نے اس قرآن کو بل جواب بل لا یؤمنون جواب آگے نہ جی دو جواب ہیں ایک تحقیقی اور ایک الزامی تحقیقی جواب یہ ہے نہ بھائی بل لا یؤمنون خود نہیں بنایا لیکن لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے خود نہیں بنایا اور سمجھو بل کو سمجھو بل یعنی خود نہیں بنایا کلام تو ہے اللہ کا لیکن لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے فلیأتو نیچے لکھا الزام جوابی اچھا الزامی جواب چلو تم کہتے ہو اس نے خود بنا لیا ہے میری طرف دیکھو تم کہتے ہو اس نے یہ بھی عربی تم بھی عربی اور تم بڑے اپنے گمان کے مطابق وہ بھی پڑھے لکھے کہتے تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لاؤ نا یہ الزامی جواب ہے فلیأتو پس لے او بے حدیث کلام فلیاتو بس لے او بے حدیث کلام مثلی ہی مثل اس قرآن کے ان کانوں صادقین بس چاہیے کہ لے آئیں کلام مثل اس قرآن کے اگر ہیں سچے نیچے لکھے دعوی تقبل میں دعوی تقبل میں ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون سمجھو جی سمجھو دو معنی آیت کے ام خلقو
آیا پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیئن، من غیر، اوپر لکھا ہے سوا کسی خالق کے، سوا کسی، بھائی اللہ کہتا ہے ام خلقو من غیر شیئن ای من غیر خالق، کیا یہ خالق کی خالقیت کے بغیر ہی پیدا ہو گئے؟ یعنی ان کو پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں، یہ خود پیدا ہو گئے؟ ایک زجر۔ نمبر دو، دوسرا معنی لکھا ہے ام خلقو من غیر شیئن، نیچے لکھا ہے من غیر غرض، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی مقصد کے؟ ان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، نا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ام ہم الخالقون، یا خود ہیں وہ خالق، ام ہم الخالقون، یا خود ہیں وہ خالق، ام خلق السماوات، کیا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں و زمینوں کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے قبضے میں ہیں تیرے رب کے خزانے، ام ہم المسیطرون، یا ہیں وہ داروغے، یا ہیں وہ داروغے، ام لہم سلم، کیا ہیں ان کے لیے سیڑھیاں، یستمعون فیہا، یستمعون کان لگائیں، فیہا ای علیہا، ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے، فلیأت مستمعہم، پس لے آئے ان کا کان لگانے والا، بسلطان مبین، دلیل صاف، ام لہ البنات، کیا ان کے لیے ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، ام تسلم اجرا، کیا آپ مطالبہ کرتے ان سے کسی اجر کا، پس وہ اس اجر کے بوجھ سے، فہم من مغرمن، پس وہ اس اجر کے تاوان کی وجہ سے، مسکلون، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس ہے غیب کی خبریں، پس وہ لکھ رہے ہیں، ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں تیری برائی کی تدبیر کا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہ خود ہیں برائی میں گرفتار ہونے والے، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ہے ان کے لیے کوئی الہ اللہ کے علاوہ، سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ ان ہستیوں سے جن کو اللہ سے کیا کرتے ہیں وہ، بس سمجھو یہ ام سے یہ ساری زجریں ہیں، یہ کیا ساری، اللہ مکے کے مشرکوں کو کہہ رہا ہے بتاؤ کیا میں خدا نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا، میری طرف دیکھو، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا، کیا تم بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے، یا تم خود خالق ہو، کیا تم نے آسمان زمین کو پیدا کیا، کیا تمہارے قبضے میں میرے خزانے ہیں، کیا تم ہو نبوت کے داروغے، کیا تمہارے پاس سیڑھیاں ہیں تم آسمان کی باتیں سنتے ہو، کیا تمہارے لیے بیٹے یا میرے لیے بیٹے ہیں، کیا تم سے میرا نبی کوئی مزدوری اجر مانگتا ہے جس سے تم پریشان ہو، یہ اللہ زجریں کر رہا ہے ان پر، یہ اللہ اپنی ان کو کیا کر رہا ہے، ڈانٹ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے اللہ ان کو کہ تم بے ایمان بنے ہوئے ہو، ہاں کیا تمہارے اندر یہ باتیں، اللہ ان کو زجریں کر رہا ہے کہ شاید اس ڈانٹ سے وہ انسان بن جائے، شاید اس ڈانٹ سے وہ کیا بن جائے جی، ام تسألہم اجرا، کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ میرے نبی ان سے کسی اجر کا، فہم من مغرمن، پس وہ اس اجر کے تاوان کے بوجھ کی وجہ سے، مسکلون، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، ام عندہم الغیب، پس ہے کیا ہے ان کے پاس غیب، پس اسے وہ لکھ رہے ہیں، ام یریدون کیدا، آیا ارادہ کرتے ہیں وہ تدبیر کا، ارادہ کرتے ہیں وہ، نیچے لکھا ہے ساتھ صاحب وحی کے، اے میرے نبی کیا وہ تجھے نقصان دینے کی تدبیریں کر رہے ہیں، تو سن لیجئے، ہاں فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، ہم المکیدون، وہی ہیں برائی میں گرفتار ہونے والے، کیا معنی کر رہا وہی ہے برائی میں گرفتار ہونے والے، ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، وَإِن يَرَوْا، سمجھو وہ بار بار مطالبے کرتے یہ معجزہ لیا اور وہ معجزہ لیا، یہ معجزہ لیا، اور اللہ نے فرمایا یہ اتنے بے ایمان ہے میرا پیغمبر، اگر میں آسمان کا ایک ٹکڑا توڑ کے زمین پہ پھینک دوں نا، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ آسمان ٹوٹا ہوا اللہ نے ہمارے لیے نیچے اتار دیا ہے، تو پھر بھی نہیں مانیں گے، کہیں گے یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، اصل میں یہ طے بطے بادل پڑے ہوئے ہیں، ماننا انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں، سمجھائی میری بات، جس طرح مشہور مثال ہے نا، ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی نا جی، تو آٹا جب گوندھ رہی تھی تو ہل رہی تھی، تو
خاوند نے کہا تو آٹا گوندتے ہلتی کیوں ہے، اس کے بغیر تو آٹا گوند. مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ ماننے والے کا مزاج ہوتا ہے، اس نے ماننی کوئی نہیں ہوتی بات، بس خام خوجتیں کرتا ہے. وہیں یرو قسم من السماء، اور اگر وہ دیکھیں ٹکڑا آسمان کا ساکتن گرا ہوا، کہیں گے صحاب بادل مرکوم طیبت، بادل طیبت کے دن جہنم کا جو سب سے خطرناک حصہ، اس میں وہ مولوی پڑے ہوں گے جو مولوی مسئلے پہ پردے ڈالتے ہیں، باقی سارے کفار اوپر ہوں گے، مولوی سب سے نیچے والے درجے میں. اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں عوام الناس جو ہے نا، یہ عوام الناس، ان کا جنت میں جانا آسان ہے، بس وہ عقیدہ ٹھیک کر لیں، شرک سے بچ جائیں، اور اس موٹے موٹے دین پہ عمل کر لیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہیں. مولوی کا جنت میں جانا بڑا مشکل ہے، مولوی کا جنت میں جانا، پریشان ہو گئے ہو گپ نہیں لگا رہا، حقیقت مولوی کا جنت میں جانا بہت زیادہ مشکل ہے. مولوی اگر دودھ سے دھلا ہو نا، دودھ سے، اور مسلح سے اٹھے ہی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہو، ایک گلے میں ہو، ایک جیب میں ہو، لیکن مسئلے کا چور ہو، ایسا مولوی جنت میں کبھی نہیں جائے. اس لیے کہ علم کی جو امانت ہے اس کے ملنے کے بعد اب اس پہ فرض ہو گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من وان لم تفعل فما بلغت رسالت. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات واولئك يلعنهم الله ويلعنهم یہ مولویوں کے بارے میں. لیکن اس کے اندر بڑی بنیادی بات ہے کہ للہیت مقصود ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے بات کی جائے، اپنے علم کا زور، اپنی خطابت کا زور دکھانا مقصود نہ ہو. خیر آ جاؤ، فرمایا میرا پیغمبر ان کو دفع کر، ان کو کیا کر، حتی یلاقو یومہم الذی، یہاں تک کہ ملیں یومہم اپنے دن سے، الذی وہ دن فیہ یصعقون جس دن میں ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے، جس دن میں ان کے ہوش کیا کر دیے جائیں گے. ہاں کیسا دن ہوگا یہ، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہ فائدہ دیں گی انہیں ان کی تدبیریں ذرا برابر، جس دن نہ فائدہ دیں گی انہیں ان کی تدبیریں ذرا برابر، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نفی شفاعت قہریہ. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، اور بے شک واسطے ظالموں کے، اور بے شک واسطے، اور ظلموں سے مراد شرک ہے، بے شک واسطے ظالموں کے، عذابًا عذاب ہے، دون ذالکا اس کے علاوہ، دون ذالکا اس کے علاوہ. اور دون ذالک کے نیچے لکھا ہے قتل بدر و قحط و عذاب قبر. ایک تو ہے نا دنیاوی عذاب، ایک ہے برزخی عذاب. اللہ کہتا ہے ان عذابوں کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہیں، یعنی اخروی عذاب. ولیکن اکثرهم، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. وَاصْبِرْ، تسلی اے میرا نبی صبر کرتا رہے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہیں ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے. آیوننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں ہیں، ہم آپ کی خود حفاظت کریں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وَسَبِّحْ، اور تسبیح کرتا رہے، بِحَمْدِ رَبِّکَ، ساتھ اپنے رب کی تعریفوں کے، حِینَ تَقُومُ، جب تو کھڑا ہو، جب تو کھڑا ہو. نیچے لکھا ہے دن میں یعنی دوپہر کے وقت. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ حصہ رات کا. فَسَبِّحْہُ، اس کی تسبیح کرتا رہے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے بعد، اور ستاروں کے، اور ستارے جب غروب ہو جائیں، فجر اور فجر کے بعد کا وقت، اس وقت بھی خوب اللہ کی عبادت میں لگا رہے. اور سمجھ رہے ہو نا جی، حِینَ تَقُومُ کے اندر آ گیا ظہر وغیرہ کا وقت، اور دوپہر نا دن کا وقت آ گیا. وَمِنَ اللَّيْلِ میں آ گیا مغرب اور عشاء کا وقت. اِدْبَارَ النُّجُومِ میں آ گیا ستاروں کے غروب کے بعد، اور سحری کے وقت ستارے غروب ہوتے ہیں تو فجر وغیرہ کا وقت آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی. اچھا جی، سورۃ النجم وجہ تسمیہ آیت نمبر 1. نزول کے اعتبار سے 23 نمبر بعد اخلاص، سورہ اخلاص کے بعد یہ نازل ہوئی. نزول کے اعتبار سے 23 نمبر بعد اخلاص. نزول کے اعتبار سے 23 نمبر بعد اخلاص. وجہ تسمیہ ولو آمنوا، ربط اسمی ولو آمنوا لارتفعوا مثل ارتفاع النجم والقمر. ولو آمنوا لارتفعوا، پیچھے تھا نا کہ یہ امان تب ملے گا کہ جب وہ ایمان لائیں اس مضمون پر جو کاف، زاریات اور طور میں ہے. اب فرمایا کہ ولو آمنوا لارتفعوا مثل ارتفاع النجم والقمر، اگر ایمان لے آئیں تو ان کی شان بلند ہو جائے گی نجم ستارے اور قمر چاند کی طرح. فرحم علینا یا رحمان، فرحم علینا یا رحمان وقت وقوع الواقعہ. وقت وقوع الواقعہ. فرحم علینا یا رحمان تو سورہ رحمان آ گئی، وقت وقوع الواقعہ تو سورہ واقعہ آ گئی. اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کا شان بلند ہو جائے گا نجم اور قمر کی طرح. نجم اور بس رحم کر ہم پر اے رحمان واقعہ کے وقوع کے وقت. سمجھ گئے ہو جی؟ ربط مانوی، ربط مانوی. سورہ طور میں فرمایا تھا ما لہ من دافع، کہ اس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہیں. اب سورۃ النجم میں فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کو ظاہر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اس کو ظاہر کرنے والا، کھولنے والا بھی کوئی نہیں ہے. خلاصہ سورہ نجم کے 2 دعوے ہیں. نمبر 1، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. اور نمبر 2، اللہ کے دربار میں شفیع قہری کوئی نہیں. ابتدا سے آیت نمبر 8 تک تمہید ہے. ابتدا سے آیت نمبر 8 تک تمہید ہے. برائے
صداقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اثبات القیامہ. برائے صداقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اثبات القیامہ. اس کے بعد افرأیتم اللات والعزیٰ دعوی اول. الکم الذکر والانثی دعوی دوم. پھر آیت نمبر 23، 24، 25 متعلق ہے دعوی اول کے. تیئیس، 24، 25 متعلق ہے دعوی اول کے، اور 26 تا 28 متعلق ہے دعوی دوم کے. اور 26 تا 28 متعلق ہے دعوی دوم کے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے تسلی. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے تسلی. اور پھر آیت نمبر 31 تا 32، آیت نمبر 31 و 32 جملہ معترضہ. اور پھر آیت نمبر 31، 32 جملہ معترضہ. اور آیت 33 میں زجر بر ولید بن مغیرہ. زجر بر ولید بن مغیرہ. اور افا من ھذا الحدیث سے زجر. اور آخری آیت میں خلاصہ سورت کا بیان. اور آخری آیت میں خلاصہ سورت کا بیان لکھ لیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیال کرو جی ذرا. والنجم قسم ہے ستارے کی. اذا ہوا، کیا لفظ ہے؟ دو معنی ہیں اس کے. اذا ہوا نمبر 1 جب وہ غروب ہو جائے، جب وہ، یا اذا ہوا جب وہ گرنے لگے. اذا ہوا جب وہ گرنے لگے. خیال کرو بات کو سمجھو. ون نجم میں 2 احتمال ہیں. ون نجم میں خیال کیا کرو، بات کو سمجھا کرو، بات گزر جائے گی. ون نجم میں کتنے احتمال ہیں؟ نمبر 1 کہ اس ان نجم سے مراد شہاب ثاقب ہے.
اس نجم سے مراد شہاب ثاقب ہے کہ شیاطین جاتے ہیں نا آسمانوں کی طرف بات سننے کے لیے، تو شہاب ثاقب یعنی وہ ستارہ ان کے پیچھے مارا جاتا ہے۔ تو مناسبت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس طرح میں آسمان کی شیاطین سے نجم یعنی شہاب ثاقب کے ذریعے حفاظت کرتا ہوں، بعین ہی اسی طرح میں اللہ پاک نے وحی کی حفاظت کی ہے۔ بعین اس طرح میں اللہ پاک نے وحی محفوظ ہے۔ جب وحی سچی ہے تو رسول بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ جب وحی سچی ہے تو رسول بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو صداقت القرآن بھی آ گئی اور صداقت الرسول بھی آ گئی۔ سمجھے اس تفسیر کو؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ون نجم سے مراد عام ستارے ہیں۔ کیا کروں؟ ون نجم سے مراد عام ستارے ہیں، سارے ستارے سے مراد ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے۔ اور اس صورت کے اندر اب کیا مراد ہوگا؟ اس صورت کے اندر مراد یہ ہے کہ جس طرح کو بات سمجھو، جس طرح ستارے ایک وقت آتا ہے وہ طلوع ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ غروب ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا کی بھی آج رونق ہے، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا بھی کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے والنجم اذا ہوا یہ دلیل ہو جائے گی اس بات قیامت کی۔ کس کی دلیل ہو جائے گی؟ اس بات قیامت کی۔ ایک دن ہوگا کہ دنیا کا یہ معاملہ بھی بالکل کیا ہوگا جی؟ ختم ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے احتمال ہیں، لیکن آپ یہ دو یاد رکھ لیں تو میرے خیال کافی ہیں۔ پہلا کہ ون نجم سے مراد شہاب ثاقب ہے۔ جس طرح اللہ شہاب ثاقب کے ذریعے آسمان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وحی کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وحی محفوظ ہے، وحی سچی ہے تو نبی بھی سچا ہے۔ اور دوسرا احتمال کہ مراد سارے ستارے ہیں، اس طرح ستارے چمکتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، بعین ہی اسی طرح دنیا کے بھی اندر آج رونق ہے، ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ون نجم قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب غروب ہونے لگے، اذا ہوا جب گرنے لگے، ما ذلہ نیچے کا لکھے جواب قسم، لفظی معنی پہ غور کیا کرو صوفیو۔ ما ذل صاحبکم نہ بہکا تمہارا ساتھی، کیا معنی کرو؟ نہ بہکا تمہارا ساتھی، وما غوا، وما غوا اور نہ بھٹکا، اور نہ بھٹکا، اور نہ بھٹکا، سمجھو فرق ہے دونوں میں۔ ایک ہے ذلہ اور ایک ہے غوا۔ ذلہ کہتے ہیں ابتدا کو، غوا کہتے ہیں انتہا کو۔ بندہ جب بے دین ہوتا ہے نا تو ایک دم نہیں بے دین ہوتا، پہلے وہ بہکتا ہے، پہلے اس کو شک پڑتا ہے، ادھر 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 ہوتا ہے، تو یہ ہے ما ذلہ۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بالکل بے دین ہو جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، تو یہ ہے غوا۔ تو ما ذل صاحبکم نہ بہکا تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ بھٹکا، نہ گمراہ ہوا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اصل کے اندر تو کیا ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے نا، وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بے دین ہے، باپ دادا کے دین کا منکر ہے وغیرہ وغیرہ، فرمایا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ینطقو، وما او جاگو، وما ینطقو۔ وہ ہر وقت کہتے تھے نا کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد خود بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، معلم سکھلایا ہوا ہے۔ اللہ نے خبردار، وما ینطقو نہیں بولتا میرا محمد، عن الہوا اتباع خواہشات سے، عن الہوا اتباع خواہشات سے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کا جو کلام ہے نا، یعنی جو قرآن وہ تمہیں سناتا ہے، یہ اتباع ہوا نہیں ہے، اتباع ہوا، اور سمجھو یہ اتباع ہوا کیا ہے جی؟ ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن، ان ہوا نہیں ہے قرآن، الا مگر وحیون نری وحی، وحیون نری وحی، یوحا جو میرے نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب میری طرف دیکھ کے بات کو سمجھو، ویسے نہ صوفی بنو۔ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی ہر بات وحی ہے۔ سنے بیٹھے ہو نا جی؟
لوگ دلیل دیتے ہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، معلوم ہوا کہ نبی کی ہر بات وہی ہے، لیکن خیال کرو کہنے والے کہیں گے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بات سمجھو، یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کی، یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ ان کا اعتراض کس پہ تھا؟ قرآن پہ تھا نا جی، تو جواب میں بھی کس کا ذکر ہے؟ قرآن کا۔ اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ قرآن سارے کا سارا نرا وحی ہی۔ بات کو سمجھو ذرا، اگر یہ کہا جائے کہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کیا ہے؟ وہی ہے، اور وہی کے اندر تو غلطی نہیں ہوتی، پھر کیا کہہ رہا ہوں، وہی کے اندر تو غلطی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ غلط تھی نا۔ حضرت اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ وہی کے اندر تو غلطی نہیں آ سکتی۔ بے شمار مقامات ہیں حضرت کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، اللہ پاک فوراً اس پہ کیا کرتے تھے جی؟ تنبیہ کرتے تھے۔ لہذا خیال کرو یہاں ان ہوا الا وحی یوحا سے مراد وہی قرآنی وحی کی بات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی بات کو؟ اسی طرح حضرت زید بن ارقم کا معاملہ آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا زید تو جھوٹا ہے، اور عبداللہ ابن ابی کو کہا تو کیا ہے؟ سچا ہے۔ یہ بات ٹھیک تھی غلط تھی؟ غلط تھی۔ تو کیا جواب دو گے؟ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اس لیے یہاں جو صحیح بات ہے مفسرین اعظام نے لکھی ہے کہ یہاں مراد قرآن ہی ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اب آ جاؤ نیچے، نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے نکلنے والی احادیث کو وہی خفی کہا جاتا ہے۔ وہی، ہاں یہاں بات ہے کس کی؟ وہی جلی کی، وہی قرآن میں، یہاں وہی خفی کی کوئی بات نہیں۔ حضرت کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہی خفی کہا جاتا ہے۔ اور وہی خفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت جو بات فرماتے ہیں اولاً تو وہ صحیح ہوتی ہے، اور اگر بالفرض بعض مواقع پہ وہ صحیح نہ ہو تو نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نبی کو غیر صحیح پہ پھر رہنے نہیں دیتا، فوراً اللہ پاک نبی کو درستگی فرما دیتا ہے، رہنمائی فرما دیتا ہے، میرا نبی بات ایسے نہیں بلکہ بات ایسے ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ آ جاؤ، ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن، نیچے لکھنا ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن مگر وہی ہے، نری وہی ہے، یوحا جو وہی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، علمہ، پتہ نہیں تم سو رہے ہو، یہ القوا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دفع شبو اول۔ اب کیا شبہ، اس کو سمجھو، میری طرف دیکھو، آیت تب لگے گی۔ سوال، اچھا وہی تو ہے ہم نے مان لیا، اللہ کی وحی تو ہم نے مان لیا، لیکن آسمان سے زمین تک آنے میں بڑا وقت لگا ہوگا، ممکن ہے درمیان کے اندر اس کے اندر کسی نے کوئی تحریف کر دی ہو، پر میں خبردار درمیان میں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اس لیے کہ علمہ شدید القوا، میرے نبی کو سکھلایا اس نے جو مضبوط اعصاب والا ہے۔ شدید القوا کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ مضبوط اعصاب والا، یعنی جبرائیل امین، اور جبرائیل امین سے کسی شیطان کی جرت نہیں ہے وہی چھینے اور چھین کے اس میں تحریف کرے۔ سمجھو نا جی؟ علمہ، علمہ، نیچے کیا لفظ لکھا ہے؟ علمہ کے نیچے ظاہراً، اور حقیقتاً تو سکھلانے والا اللہ ہے نا جی، لیکن ظاہر سبب کون بنا؟ حضرت جبرائیل۔ علمہ، سکھلایا میرے نبی کو، شدید القوا، مضبوط اعصاب والے نے، یعنی جبرائیل امین نے۔ ذو مرتن کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دفع شبو ثانی، آگے لکھا ہے کہ بعد میں بھول گیا ہو، کہ بعد میں بھول گیا ہو، پر میں نہیں، ایسے نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں بھولا۔ کیا معنی ہے؟ تو مضبوط اعصاب والا، لیکن ممکن ہے کہ اللہ نے وہی جبرائیل کو دی ہو، لیکن وہاں سے لے کر جبرائیل نیچے تک آیا تو رستے میں جبرائیل بھول گیا ہو،
کوئی اس سے وہی خلط ملت ہو گئی ہو، جیسے رافضی کہتے ہیں وہی تو لانی تھی حضرت علی پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھول کے چلا گیا کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ فرمایا نا بھولنے والی بات بھی نہیں، ذو مرتن ای ذو قوتن ای ذو، ہاں بڑی قوت حافظے والا ہے، بڑا قوی حافظہ ہے میرے جبرائیل کا، بھولنے والی بات بھی کوئی۔ فاستوا، کیا لفظ ہے؟ نیچے لکھا ہے شبہ ثالث، لکھا نہیں لکھا؟ اچھا جی، جبرائیل ہے بھی مضبوط اعصاب والا، ہے بھی زبردست حافظے والا، وہ میری طرف دیکھو، لیکن ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل نہ آیا ہو، کوئی اور آیا ہو، اور نبی علیہ السلام پہچان ہی نہ سکے ہوں کہ یہ اصلی جبرائیل نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ فرمایا نا ایسی غلطی کی بھی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے نبی نے جبرائیل کو دیکھا ہوا ہے، میرے نبی کو جبرائیل نے، اچھا پھر ایک دفعہ دیکھا ہوگا تو ممکن ہے پھر غلطی لگے۔ فرمایا ایک دفعہ نہیں دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ، ایک دفعہ نہیں دیکھا، میرے نبی نے جبرائیل کو کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے، لہذا چونکہ جبرائیل کو کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے اس لیے غلطی والی بات بھی ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا جی؟ فاستوا، پس وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، پس فاستوا، پس وہ ہوا، اور وہ جبرائیل تھا بالافق الاعلی، سات اوپر والے کنارے کے، سات اوپر والے، تو سمجھو بات کو، اشارہ کس طرف ہے؟ حضرت کی عادت تھی، حضرت جاتے غار حرا کے اندر عبادت کرتے نبوت سے پہلے، پھر پہلی دفعہ حضرت جبرائیل امین کی ملاقات ہوئی حضرت کے ساتھ غار کے اندر، اور جو مشہور واقعہ ہے اقرا، آپ فرماتے رہے انا امی۔ پھر کچھ عرصہ حضرت جبرائیل کی نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، حضرت پریشان رہتے، غمگین رہتے۔ آپ فرماتے میں ایک دن وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک دم مجھے آواز آئی، اور مجھے جب آواز آئی میں نے دیکھا تو افق پر جبرائیل کھڑا ہے، افق پر، اور وہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے نا وہ جبرائیل سے بھرا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے جبرائیل، سمجھے میری بات؟ 600 اس کے پر ہیں۔ حضرت فرماتے میں نے جبرائیل کو جب اس حال میں دیکھا میں تو بے ہوش ہو گیا، میں وہاں گر گیا۔ آپ فرماتے پھر جبرائیل انسانی شکل میں آیا اور جبرائیل نے آ کے مجھے اٹھایا، میں ہوش میں آیا، تو پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سمجھو جی؟ اب یہاں بات کو سمجھو گے، ویسے نہیں آگے جانا چھلانگ لگا کے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور تھا وہ جبرائیل ساتھ اوپر والے کنارے کے۔ ثم دنا، ثم، اور دنا کا فاعل کون ہے؟ جبرائیل امین۔ پھر قریب ہوا جبرائیل، فتدلی، پس خوب قریب ہوا، پھر قریب ہوا جبرائیل پس یہ آیت اہم ہے نہیں سمجھ آئے گی آپ کو اگر توجہ نہیں۔ فتدلی میں دو احتمال ہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ فتدلی میں ایک احتمال یہ ہے کہ فتدلی یہ دنا کی تاکید ہے، فتدلی یہ دنا کی تاکید ہے، اور معنی ایک ہی ہے، جبرائیل نبی علیہ السلام کے قریب ہوا اور خوب قریب ہوا، قریب ہوا اور خوب قریب ہوا، ایک احتمال یہ ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ فتدلی، تدلی کا معنی ہوتا ہے لٹکنا، کیا ہونا؟ لٹکنا۔ اب معنی بنے گا جبرائیل قریب ہوا اور لٹکا، جبرائیل قریب ہوا اور لٹکا، تو یہ معنی درست نہیں بنتا۔ اب ہم کہیں گے یہ تقدیم و تاخیر ہے، اصل میں تھا فتدلی، تدلی فدنا، پہلے جبرائیل آسمان سے زمین کی طرف لٹکا اور پھر لٹک کر نبی علیہ السلام کے کیا ہوا؟ قریب۔ سمجھ رہے ہو نا جی؟ اردو ترجمے دیکھو گے تو وہاں کئی جگہ معنی لکھا ہوتا ہے لٹکنا، تو پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے، تو یہ تدلی کا دوسرا معنی ہے۔ اس صورت میں تقدیم و تاخیر ہوگی، حضرت لٹکے، اللہ جبرائیل امین آسمان سے زمین کی طرف لٹکے اور حضرت کے پھر کیا ہو گئے؟ قریب ہو گئے۔ ایک بات، دنا فتدلی، قریب ہوئے جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پس خوب قریب ہوئے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اس جملے کو سمجھو، یہ ہے جملہ بڑا مشکل، لیکن میں اس کی اور لمبی چوڑی بات میں نہیں جانا چاہتا، موٹی سی بات کرتا ہوں، آپ کو بات دماغ میں سمجھ آ جائے، آیت حل ہو جائے۔ میری طرف دیکھو، عربوں کا رواج تھا، کس کا رواج تھا؟
وہ جب دو فریق، دو بندے آپس میں دوستی کرتے نا، میری طرف دیکھو کیا کرتے، وہ اپنی کمانے لے آتے، کمان دیکھی نا آپ، اس میں تیر ڈالتے ہیں اور دو کمانوں کو آپس میں ملا دیتے، ان دونوں کمانوں کے دستے آپس میں ملا دیتے، بالکل وہ دو دستے آپس میں مل جاتے۔ جب وہ دو دستے آپس میں مل جاتے تو یہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ اب ہماری دو کمانیں آپس میں مل گئی ہیں، کیا مانا کہ اب ہمارے یہ تیر کمان ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہمارا دوست ہوگا وہ ہم دونوں کا دوست ہوگا اور جو دشمن ہوگا وہ ہم دونوں کا۔ وہ کرتے کیا تھے، وہ دو کمانوں کو آپس میں ملا دیتے تھے اور ان کے دستے آپس میں بالکل مل جاتے تھے، دو کمانیں ملی اور جہاں پکڑنے والی جگہ ہے وہ بھی آپس میں کیا ہو جاتا، مل جاتا۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل میرے نبی کے قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ قاب قوسین، قاب بمانا مقدار کے ہے، قاب بمانا کہ جبرائیل اور میرے نبی کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے مقدار دو کمانوں کی، جیسے مقدار دو، جس طرح دو کمانوں کے درمیان فاصلے کی مقدار ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ کہتا ہے جبرائیل اور میرے نبی کے درمیان اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا فاصلہ ہوتا ہے دو کمانوں کے درمیان، او ادنا یا اس سے بھی کم، او ادنا یا اس سے بھی، اشارہ ہے کمال اتصال کی طرف کہ جبرائیل بالکل میرے نبی کے قریب آ گیا۔ اب معنی پہ غور کرو، ثم دنا فتدلا، پھر حضرت جبرائیل امین قریب آئے نبی علیہ السلام کے، پس خوب قریب آ گئے، فکانا، پس ہو گیا، کیا لفظ لکھا ہے، پس اوپر کیا لکھا ہے، ما بینہما، پس ہو گیا وہ فاصلہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، قاب قوسین، مقدار دو کمانوں کی، مقدار دو، او ادنا یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ حل ہوگی آیت نہیں حل ہوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہاں دنا فتدلا، دنا کا فاعل خود اللہ ہے، دنا کا فاعل کہ اللہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے اتنے قریب آ گیا، سمجھ رہے ہو؟ ہاں خیال کرو، یہ بڑا جاہلانہ قسم کا قول ہے اور یہ بڑا بے دینی کی بات ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک، جگہ سے پاک، مکان سے پاک۔ کوئی طور پہ گئے، حضرت اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی، ایک کیا دیکھی، تجلی دیکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات گئے تو وہاں تو حضرت کے ساتھ اللہ اتنے قریب نہیں آیا، آپ نے حضرت نے اللہ پاک کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آگے بات آ رہی ہے اور ما یرا پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک تو نور لا یرا، وہ تو ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو جب دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو پھر یہ کہنا کہ اللہ اتنے قریب آ گیا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فاوحا الی عبدہ، فاوحا الی، بس وحی کی اللہ پاک نے اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، کیا ہی وحی کی، اور تعظیمیہ ہے، کیا ہی، اور کیا زبردست وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رآ۔ نیچے کیا لکھا ہے، جواب شبہ ہے نا، ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل سمجھا ہو اور حقیقت میں وہ کوئی جن ہو۔ میری طرف دیکھو نا، ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام سمجھے ہوں گے جبرائیل امین ہے اور وہ حقیقت میں جبرائیل نہ ہو بلکہ کوئی، اللہ کہتا ہے نہ میرے نبی کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، میرے نبی کے دل نے، کیا مانا، جو میرے نبی نے سمجھا وہی تھا، جو میرے نبی نے سمجھا، ما کذب الفؤاد، نہیں جھوٹ کہا دل نے، ما کذبا، جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے، ما رآ، جو دیکھا، افتمارونہ، آیا جھگڑتے ہو تم اس سے، یعنی میرے نبی سے، اللہ اوپر ما اس کے، یرا جسے اس نے دیکھا، اللہ اوپر ما اس کے جس کو اس نے، اور ما سے مراد کون ہے، جبرائیل امین ہے، افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ، وَلَقَدْ نچلے کا جواب شبو کے ایک بار کے دیکھنے سے شکل بھول جاتی ہے، پر میں ایک بار تو نہیں دیکھا بلکہ نزلتاً اخرى، کئی بار دیکھا ہے۔ اب آپ میری طرف توجہ کرو، بعض حضرات کا خیال یہ کہ حضرت نے نبی علیہ السلام، اللہ کو نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، تو وہ بات مانا کرتے ہیں نزلتاً اخرى، دوسری بار، کہ ایک دفعہ دیکھا وہاں افق اعلیٰ پر،
دوسری دفعہ دیکھا عند سدرۃ المنتہا، تو وہ کہتے ہیں 2 بار، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت نے جبریل کو 2 بار نہیں دیکھا بلکہ کئی بار دیکھا ہے. سمجھائی میری بات؟ حضرت جب تھے بی بی حلیمہ کے ہاں تو وہاں جبریل امین آئے اور آ کے حضرت کو لٹایا، حضرت کا سینہ چاک کیا. ہاں، اس کے علاوہ کئی مواقع پہ آتے رہے، تو کئی دفعہ حضرت نے دیکھا جبریل امین کو. کئی دفعہ تو نبوت سے پہلے حضرت نے دیکھا جبریل امین کو. وَلَقَدْ رَآهُ، البتہ دیکھا حضرت نے جبریل امین کو نزلتاً اخرى، دوسری بار اوپر. اچھا دوسری بار یعنی معراج کے موقع پر. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ اور سدرہ کہتے ہیں بیری کو، لیکن سوال ہے اسے المنتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ سمجھو، اسے اور سدرۃ المنتہا نا، منتہا ای ما ینتہا الیہ، جہاں بات ختم ہو جائے. جواب نمبر 1، لأن الیہا ینتہی علم کل عالم، لأن الیہا ینتہی لأن الیہا ینتہی علم کل عالم از تسہیل. ایک تفسیر ہے چھوٹی سی، کیونکہ مخلوق کا علم وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، مخلوق کے علم وہاں جا کے، اس لیے فرمایا سدرۃ المنتہا، لأن الیہا ینتہی علم کل عالم. جواب دوم، لأنہا انتہاء الملائکہ والارواح، لأنہا انتہاء الملائکہ والارواح، کہ سدرۃ المنتہا وہ سٹاپ ہے جس سے اوپر نہ فرشتے جا سکتے ہیں نہ کوئی ارواح جا سکتے ہیں، نہ فرشتے جا سکتے ہیں نہ کوئی ارواح جا سکتی ہیں، تو اس لیے منتہا کہہ دیا. عندہا جنت المأویٰ، پاس اس کے ہے جنت المأویٰ، پاس اس کے ہے جنت غور کرو، جگہ مشکل ہے قرآن کی یہ صورت. اذ یغشی السدرۃ، اذ یغشی، ہاں جب ڈھانپ لیا بیری کو، ما یغشا جو ڈھانپا، جب ڈھانپ لیا بیری کو جو ڈھانپا. اور کیا چیز ڈھانپ رہی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ سونے کے پتنگے تھے، سونے کے کیا تھے؟ پتنگے تھے، اور انہوں نے اس بیری کو بالکل ڈھانپا ہوا تھا. اذ یغشی السدرۃ، جب ڈھانپا بیری کو، ما یغشا جو ڈھانپا، ما زاغ البصر، نیچے کیا لکھے؟ جواب شبو. اور میری طرف دیکھو، ممکن ہے وہاں تو اتنے عجیب و غریب حالات تھے، اور حضرت پہلی دفعہ اوپر گئے تھے تو حضرت کو شاید دیکھنے میں غلطی لگ گئی ہو، حضرت کو شاید دیکھنے میں غلطی لگ گئی ہو کوئی اور حضرت سمجھو یہ جبریل امین ہے. اس لیے دیکھو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، نہ بہ کی نگاہ، ما زاغ کا معنی بہ کی نگاہ، ما زاغ البصر نہ بہ کی نگاہ، وما طغی اور نہ حد سے آگے نکلی، نہ حضرت کی نگاہ بہ کی اور نہ حد سے آگے نکلی. لقد رآ، البتہ تحقیق دیکھی حضرت نے، نبی علیہ السلام نے، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، من آیات ربہ، اپنے رب کی نشانیاں، الکبریٰ بڑی بڑی، الکبریٰ. افرأیتم اللات والعزیٰ، نیچے لکھا ہے تمہید کے بعد دعوی اول، افرأیتم بھلا تم دیکھو تو صحیح، افرأیتم بھلا تم، یا افرأیتم بھلا تم دیکھو تو صحیح، یا خبر تو دو لات کی، عزیٰ کی، منات کی، جو تیسرا ہے، الاخری اور پچھلا ہے، جو تیسرا ہے، اور الاخری اور درجے میں پچھلا ہے، یعنی باقی 2 سے اس کا نمبر تیسرے نمبر پر ہے. سمجھ رہے ہو نا جی بات کو؟ اب لات، عزیٰ، منات وغیرہ کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، مسئلہ الہاب ہے. اللہ کو الذکر، نیچے لکھا ہے دعوی ثانی صورت، کیا تمہارے لیے ہیں بیٹے، وَلَهُ الْأُنْثَىٰ اور اللہ کے لیے ہیں، اور صوفیو جاگو نا جاگو، نیچے لکھا ہے دعوی ثانی صورت، نفی شفاعت، ادھر کدھر ہے نفی شفاعت قہریہ؟ اس جملے میں تم کو نظر آ رہی ہے نفی شفاعت قہریہ؟ ہاں، اللہ کو الذکر وَلَهُ الْأُنْثَىٰ، اس میں تو نفی شفاعت قہریہ نظر نہیں آ رہی، تو دیکھو گے تو نظر آ جائے گی نا.
دیکھو گے تو نظر. وہ کہتے تھے تمہارے لیے بیٹے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. اب اس میں آؤ کہ فرشتے اللہ اکبر، مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. تو یہ ولہ الانثی میں کھڑا ہے نفی شفاعت قہریہ کا مسئلہ. سمجھو نا جی. اللہ کو مذکر ہو، کیا تمہارے لیے ہیں بیٹے، ولہ الانثی اور اس کے لیے بیٹیاں. تل کا اذن قسمتن، یہ تو ہے تقسیم. تل کا اذن قسمتن، یہ تو ہے تقسیم. زیزا بری، زیزا بری، بے ڈھنگی، بھونڈی، بے انصافی، سارے بانے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ تو بالکل انصاف سے خالی تقسیم ہے. اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں تلاش کر رہے ہو. ان ہی الا، اب یہ تین آیت متعلق ہیں دعوی اولا کے ساتھ. اور لات منات عزا معبود نہیں، معبود وہ ایک اللہ ہے. افرأیتم اللات والعزی، ان ہی الا، نہیں ہے یہ مگر نام، ان ہی نہیں ہے یہ مگر نام. سمیتموہا انتم، جو نام رکھے ہیں تم نے اور تمہارے آبا نے. میری طرف دیکھو، ہمارا یہ رمضان ہے نا بھینسوں والا، آپ اس کو نام دے دیں شیخ الحدیث رمضان صاحب ہیں، یا MBBS رمضان صاحب، جی نا، وہ بھینسیں پالتا ہے، اچھا ساتھی ہے. لیکن اگر یہ آپ نام آپ دے دیں اس کو، تو یہ نام دینے سے MBBS بن جائے گا، شیخ الحدیث بن جائے گا. ہاں، بے عین ہی. اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ تم نے جن کو معبود، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر بنا رکھا ہے، وہ نام ہی نام ہے، ان کی حقیقت ان ہیا نہیں ہے یہ مگر نام ہی نام. سمیتموہا انتم، جو نام دیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا نے. ما انزل اللہ بہا، نہیں اتاری اللہ نے ان کے معبود ہونے پر، من سلطان، کسی قسم کی کوئی دلیل. نیچے لکھا ہے نا عقلی نا نقلی. ان یتبعون الا الظن، ان یتبعون، اللہ اکبر، ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر الا الظن، مگر بے اصل خیالات کی، مگر بے اصل. اور ان مشرکوں کی دلیل کا رد ہے. اللہ کہتا ہے مشرک کی دلیل نہیں الا الظن، مگر باطل خیالات. ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر باطل خیالات کی. وما تہوی الانفس، اور جو چاہتے ہیں ان کے دل، اور جو چاہتے ہیں ان کے. ولقد جاءہم من ربہم، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے، الہدا، ہدایت یعنی قرآن، الہدا ہدایت یعنی ام للانسان ما تمنا، آیا ہے انسان کے لیے وہ ہر چیز جس کی وہ تمنا کرے. ام للانسان ما، یہ تو تمنا کرتے ہیں نا کہ ہاؤلاء شفاعنا عند اللہ. اللہ کہتا ہے کیا انسان کے لیے وہ ہر کچھ ہوگا جس کی وہ تمنا کرے؟ نانا، ایسے نہیں ہو سکتا. فللہ الاخرۃ، بس اللہ ہی کے لیے آخرت، والاولی، اور دنیا. وکم من ملک فی السماوات، نیچے کہ دعوی ثانی کے متعلق ہے. یہ دعوی ثانی کے متعلق ہے. دعوی ثانی کیا تھا سمجھو، اللہ کو مذکر ولہ الانثی سمجھ آیا نا، کہ ولہ الانثی میں اشارہ ہے نفی شفاعت قہریہ کی طرف. اب اس کے ساتھ متعلق ہے. اللہ کہتا ہے سنو ذرا بات کو سمجھو. آسمانوں زمینوں میں کئی فرشتے ہیں، کئی فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے میری بڑی مقدس مخلوق ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اتنی زیادہ مقدس مخلوق ہیں. تم تو کہتے ہو نا جی ہمارے پیر ہیں، انہوں نے کاٹے چلے، انہوں نے بڑی جودیاں کی ہیں، بڑی انہوں نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں. تمہارے پیروں کی ریاضتوں کی کیا حیثیت، فرشتوں کی ریاضتیں دیکھو. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور تھکتے بھی کوئی نہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. لیکن حال یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر فرشتہ بھی زبان نہیں کھول سکتا، میری اجازت کے بغیر فرشتہ بھی. اور صوفیو، جب حضرت وہی بند ہوگی نا، اصحاب کہف والا جو واقعہ سورہ کہف جو نازل ہوئی، 18 دن بعد جبریل امین آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے شکوہ کیا، جبریل اتنی دیر. جبریل امین نے فرمایا حضرت اللہ کی اجازت کے بغیر تو میں پر بھی نہیں مار سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر تو میں. ہاں، جبریل کہہ رہا ہے. اور پھر آج ہم اگر 2-4 لفظ سیکھ لیں اور ہم کہیں جی ہم تو ہم ہیں،
پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہماری حیثیت تو اتنی ہے کہ مینڈک کنویں میں بیٹھی ہو اور وہ کہے میں دنیا پہ بادشاہی کر رہی. سمجھائیے نہیں سمجھ آئی؟ یہ بڑی بات ہے. کم من ملکن فی السماوات، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں فائدہ دے گی ان کی شفاعت ذرا برابر. نیچلے کہ نہ شفاعت وجاہت نہ محبت. اللہ من بعد ان یاذن اللہ، مگر بعد اس کی اجازت کون دے جی؟ اللہ. اور شفاعت بالاذن جائز ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. وہ یرضا، اور راضی ہو. زجر ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے آخرت پر. لیسمون الملائکۃ، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے تسمیۃ الانثی، زنانہ نام. تسمیۃ الانثی، زنانہ نام، عورتوں والے نام رکھتے ہیں. عورتوں والے پہلے تو صرف نام رکھتے تھے، اب تو پیر کپڑے بھی عورتوں والے پہنتے ہیں. اب تو پیر کپڑے بھی عورتوں والے پہنتے ہیں. تسمیۃ الانثی، نام عورتوں والے رکھتے ہیں. اور نام عورتوں والے لات، منات، عزا وغیرہ، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں بھی بنیر میں جاؤ نا تو بنیر کے اندر اوپر تو ہے نا پیر بابا، اور پیر بابا سے پہلے ایک دربار ہے وہاں پیر ابئی. وہاں کیا پیر ابئی کہ یہ بڑھیا ہے، یہ بھی پیر نہیں تھی کوئی، اپنے پیر ابئی اس کا دربار علیحدہ ہوا ہے. فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتم وانتم وآباؤکم وما، اچھا جی پہنچو، وما لہم بہ من علم، نفی دلیل. اللہ کہتا ہے مشرک کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. وما لہم، اور نہیں ہے ان کے پاس، بھی اپنے اس دعوی شرکیہ کفریہ پر کسی قسم کی کوئی دلیل. ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر بے اصل خیالات کی. وان الظن، اور بے شک ظن، لا یغنی من الحق، نہیں فائدہ دیتا حق کے اس بات یعنی عقائد کے اس بات میں، شیئن ذرا برابر. فاعرض، نیچے کیا لکھا ہے؟ تسلی برائے نبی علیہ السلام. اے میرا پیغمبر اعراض کر، امن تولا، اس بندے سے جس نے منہ موڑ لیا. جس نے کیا کر لیا؟ عن ذکرنا، ہمارے قرآن سے. ولم یرد، اور نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی. ذالک مبلغہم من العلم. عجیب بات ہے جی. اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر دفع کر ان کو جنہوں نے ہمارے قرآن سے منہ موڑ لیا اور کتے بن گئے دنیا کے، اور کتے بن گئے. فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا کے کتے اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کے علم کی انتہا ہی دنیا ہے. ان کے علم کی، ان کے علم کا انتہا، مبلغ من العلم، ان کے علم کی انتہا دنیا ہے. یا مبلغ بمانا مقصود، ان کے علم کا مقصود ہی کیا ہے؟ دنیا ہے. سمجھو یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سے محفوظ فرمائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، سارے فتنوں سے بڑا فتنہ حب دنیا ہے. یہ حب دنیا ہی ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ قرآن کو چھپاتے ہیں، قرآن کو بیچتے ہیں. شرکیات، بدعات ہیں جی. توحیدی موحد عالم ہوگا اور وہ اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے ساری زندگی شرکیات اور بدعات کرتے کرتے گزارتے. اللہ رزق تو کتوں کو بھی دیتا ہے نہیں دیتا؟ خنزیر کو دیتا ہے نہیں دیتا؟ یہ سانپ اور بچھو کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. تو کیا وہ اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ اس کا ذمہ ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. رزق اس نے ہمیں دینا ہے، جیسے بھی دینا ہے. اس لیے زندگی میں کبھی بھی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دینی مفادات کو قربان نہیں کرنا چاہیے. دین یہ آخرت کی چیز ہے. اگر ہم دین کو قربان کریں گے تو ہم بھی اسی آیت کا مصداق ٹھہریں گے. ذالک مبلغہم من العلم، کہ ان کے علم کا یہی مقصود ہے کہ دنیا کے 2 ٹکے ہمارے پاس آ جائیں. ان ربک هو عالم، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے. بمن ضل عن سبیلہ، جو گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے یا اس کی راہ سے. وہ عالم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہیں راہ ہدایت پر. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اب یہ 2 آیتوں میں کیا لفظ ہے؟ جملہ معترضہ. اللہ ہی کے لیے، اور قدرت کاملہ کا بیان اللہ پاک کی. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے. لیجزی الذین اساءوا، تاکہ سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے. لیجزیہ، تاکہ سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے. بما عملوا، بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے کیے. اوپر لکھا ہی من الشرک ویجزی الذین احسنوا،
اور اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکیاں کی. کیا دے اچھا بدلہ؟ بالحسنى ای بالجنہ ای ہاں توحیدیوں کو جنت بدلے میں دے. کون ہے یہ جی؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، وہ لوگ جو اور بچتے ہیں بڑے. اور سمجھو کبیرہ صغیرہ یہ کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ کبیرہ وہ ہے جس پر وعید آئی ہو، جس پر، اور صغیرہ وہ ہے جس پر وعید نہ آئی ہو. لیکن ایک اور بات بڑی اچھی ہے، ہر گناہ کبیرہ ہے، ہر گناہ صغیرہ ہے. ہر گناہ اپنے مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے اور ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے. کبائر الاسم والفواحش، اور بالخصوص بے حیائی، بالخصوص الا اللمم، کبائر سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بھی بچتے ہیں. الا اللمم، الا اللمم، مگر کچھ آلودگی، مگر کچھ، لمم کا معنی کچھ آلودگی، کچھ میل کچیل. اور اس سے مراد صغائر ہیں، اس سے مراد کیا ہیں؟ صغائر ہیں. لیکن صغیرہ ہوتے ہیں ان سے، کبیرہ نہیں کرتے، بے حیا بھی نہیں، صغیرہ ہو جاتے ہیں ان سے. لیکن ان ربک واسع المغفرہ، بے شک رب تیرا وسیع بخشش والا ہے. ہوا عالم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے احوال کو. اذ انشاکم من الارض، جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، جب اس نے تمہیں پیدا کیا کس سے؟ زمین سے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تھے تم جنین، اور جب تھے تم جنین. فی بطون امہاتکم، ماؤں کے پیٹوں میں. فلا تزکوا انفسکم، پس مت پاک کہو اپنے آپ کو. فلا تزکوا انفسکم. اور سمجھو اللہ کہتا ہے میں تمہیں خوب جانتا ہوں، میں تمہیں خوب جانتا ہوں. بتایا اسے جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، مجھے پتہ ہے تمہارا. فلا تزکوا انفسکم، پس مت کا پاک کہو اپنے آپ کو. وہ عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے بمن اتقا، اس بندے کو جو بچ گیا شرک سے، گناہوں سے. افرأیت الذی تولی، افرأیت الذی، اور زجر ہے یہ ولید بن مغیرہ پر، یہ ولید بن مغیرہ پر زجر ہے. میری طرف دیکھو، یہ بندہ تھا پڑھا لکھا، اور اس نے پہلے چھپ چھپ کے حضرت کا قرآن سننا شروع کیا، چھپ چھپ کے حضرت کا قرآن سننا شروع کیا. آخر یہ جب حضرت قرآن بیان کرتے بیٹھتے کہیں تو یہ قریب آ کے بیٹھ جاتا اچانک، اور اس نے قرآن سننا شروع کر دیا. آخر عرب قریشیوں میں بات پھیل گئی کہ ولید بن مغیرہ بھی وہابی ہو گیا ہے، صابی ہو گیا ہے. ابو جال بے ایمان اس کے پاس آیا، اور ابو جال بے ایمان اس کو کہنے لگا، خیال کرو بات کو سمجھا کرو. ابو جال بے ایمان کہنے لگا تو کیوں جاتا ہے اس کے پاس، باپ دادا کے دین کی پرواہ نہیں ہے تجھے؟ اس نے ابو جال سے کہا بات یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، جو وہ کلام سنا رہا ہے وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے کلام سنے ہیں، سمجھتا ہوں کسی بشر کا کلام. ابو جال بے ایمان نے کہا اچھا اگر اس کی کہنے کے مطابق قیامت آ بھی گئی نا تو تیرے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، تیرے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں گا. بس یہ بات کرنی تھی. تو یہ بے ایمان پھر گیا، یہ بے ایمان پھر گیا. اور دوسرے مقام پہ آئے گا اس کا ذکر پھر، کہ یہ پھر گیا اور اس نے نبی علیہ السلام اور قرآن کے خلاف بک بک شروع کر دی. اللہ پاک نے یہاں اس کا تذکرہ کیا کہ کیا اس کو حضرت موسیٰ کے صحیفے سے، حضرت ابراہیم کی شریعت سے اس بات کا پتہ نہیں چلا تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کو کیا یہ بات سمجھ نہیں؟ تو اللہ پاک نے پھر مختلف مضامین ذکر کر دیے جو صحف موسیٰ میں تھے، یہ حضرت ابراہیم کی شریعت میں تھے. سمجھ رہے جی بات کو؟ افرأیت الذی، کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو، تولا جس نے منہ موڑا، تولا جس نے، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى. خیال کر میری طرف دیکھو، عام تم تراجم دیکھو گے وہاں معنی ہوگا آتا قلیلاً، اس نے دیا تھوڑا مال، اس نے دیا تھوڑا
وہ اقدا اور پھر بند کر دی. دیکھ رہے ہو، حالانکہ یہ مال دینے نہ دینے کی تو بات ہی نہیں، کس کو مال اس نے دیا؟ اس لیے معنی صحیح آپ کے پاس لکھا ہے وہ آتا، یعنی تھوڑا سا حق بولا، وہ اقدا اور باقی حق بولنے سے سخت نکلا. تھوڑا سا تو اس نے حق بول دیا نا، ابو جال کو کہا اس نے کہ یہ کلام بشر کا نہیں اللہ کا کلام ہے، آتا قلیلا. لیکن پھر آگے سے ابو جال بے ایمان نے اس کو رکاوٹ ڈال دی، تو اقدا باقی حق بولنے سے وہ سخت نکلا، یعنی اس کے دل میں پورا حق تھا، اس کو بات پوری سمجھ تھی، لیکن اس نے باقی حق لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا. آتا قلیلا، تھوڑا حق اس نے بولا، وہ اقدا اور باقی حق بولنے سے سخت نکلا. عنده علم الغیب، کیا اس کے پاس ہے علم غیب کا؟ استفہام انکاری یا نہیں؟ وہ یرا، پس وہ دیکھتا ہے. عنده علم الغیب، کیا ہے اس کے پاس غیب کا علم، پس وہ دیکھتا ہے. ام لم ینبا، کیا اس کو خبر نہیں دی گئی، بما، ساتھ اس مضمون کے جو ہے حضرت موسیٰ کے صحیفے میں، وہ ابراہیم، ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ، جو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے صحیفے میں ہے، اور وہ ابراہیم، اور جو حضرت ابراہیم کے صحیفے میں، الذی، وہ ابراہیم، وفا، کیا لفظ ہے جی؟ وفا، جس نے اپنا کام پورا کر دکھایا، جس نے اپنا، ہاں، الذی وفا، نیچے بھی لکھا ہے جس نے احکام کی پوری بجا آوری کی. تو کیا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے صحائف میں اس نے یہ بات نہیں پڑھی تھی؟ کون سی بات؟ آگے لکھا ہے مضمون اول. اور حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ، ان دونوں کی شریعت کے چند مضامین اب قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کی شریعتوں میں یہ بات تھی. نمبر 1، اللہ تزر وازرۃ، نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى، بوجھ کسی دوسرے کا. اللہ تزر وازرہ، نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں صوفیو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، مضمون دوم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں واسطے انسان کے، الا ما سعى، مگر جو اس نے کمایا، مگر جو اس نے میری طرف دیکھو، بات سمجھو. مسئلہ ہے ایصال ثواب کا، مسئلہ ہے ایصال. معتزلہ منکر ہیں، اہل سنت والجماعت ایصال ثواب کے قائل ہیں. پھر اہل سنت والجماعت میں 2 طائفے ہیں. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ہے صرف عبادت مالی کا، ایصال ثواب صرف عبادت مالی کا. حنفیہ کا خیال یہ ہے، امام صاحب رحم اللہ کا، کہ جس طرح مالی عبادت کی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، بدنی عبادت کی ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھے ہو؟ معتزلہ کیا ہوئے؟ منکر. اہل سنت والجماعت قائل ہیں. پھر باقی ائمہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ہے تو صحیح، لیکن صرف عبادات مالیہ کا ہے. امام صاحب کہتے ہیں مالیہ کا بھی ہے اور بدنیہ. سمجھ گیا بات کو؟ اب جو لوگ ایصال ثواب کے منکر ہیں، ان کی یہ آیت دلیل بنتی ہے ان کے گمان کے مطابق. وہ کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں الیس للانسان، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی ہے ما سعی، جو اس نے خود کمایا ہے. یعنی جو خود کمایا وہی اس کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس کا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، بات سمجھو. پھر وہ اس پہ عقلی بھی جمع تفریق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے عمل کا فائدہ کسی اور کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو نا، روٹی میں کھاؤں اور اس روٹی کا فائدہ عادل کو پہنچے، یہ ہو سکتا ہے. پانی میں پیوں اور پیاس اس کی بجھے، یہ ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک بندے کے عمل کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا. اور دلیل پکڑتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سے. سمجھو جی بات کو، تھوڑا سا خیال کرو. نمبر 1، اس آیت کا معنی تم غلط کر رہے ہو. 2 جواب اس آیت کے ذکر کروں گا اور پھر 2-4 احادیث ذکر کرتا ہوں. آیت کے اندر کیا ہے؟ پہلا جواب کہ لیس للانسان میں لام بمانا علا کے ہے. لکھ لیا کرو، لام بمانا. جواب اول کے لام بمانا علا کے ہے.
اور الانسان سے کافر انسان مراد ہے۔ کافر اور گناہگار انسان مراد ہے، کافر اور گناہگار انسان مراد ہے۔ اور مطلب کیا ہے؟ ان لیس علی الانسان الا ما سعی، بات سزا کی ہے، نہیں ہے کسی انسان پر سزا مگر ان ہی اعمال کی جو اعمال اس نے کیے، یعنی کسی ایک کے عمل کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ سمجھو بات کو؟ لام معنی کس کے ہے؟ ہاں، ان لیس علی الانسان الا ما سعی۔ ایک جواب نمبر 2، ما سعی سے سعی ایمان مراد ہے، ما سعی سے سعی، ہاں، ان لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہ جو وہ خود ایمان لایا، کسی دوسرے کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، کسی دوسرے کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ 2 جواب نمبر 3، بہت ساری احادیث مبارکہ سے بھی ایصال ثواب ثابت ہے، بہت ساری احادیث مبارکہ سے بھی ایصال ثواب کیا ہے جی؟ ثابت ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا، بے شک ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا، میری ماں فوت ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ موت سے پہلے کوئی کلام کرتی تو ضرور صدقے کی وصیت کرتی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ موت سے پہلے کوئی کلام کرتی تو ضرور صدقے کی وصیت کرتی۔ اگر میں صدقہ کروں تو اسے ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم، بخاری و مسلم۔ میری طرف دیکھو، بات سمجھو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس کو کوئی موقع ملتا نا تو ضرور مجھے وصیت کرتی صدقہ کرنے کی، تو اگر اب میں صدقہ کروں تو اسے ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ضرور ثواب پہنچے گا۔ یہ ہے روایت حضرت عائشہ، رواہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عربی عبارت لکھ لو، ان امرأة رفعت صبیا لها، ان امرأة رفعت صبیا لها فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج، الہذا قال نعم ولک اجر، رواہ مسلم۔ اس سے کیا نکلی بات؟ اس عورت کی ایک بچہ تھا، اس نے کہا حضرت الہذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ کیا اس کے لیے حج ہے؟ آپ فرمائے ہاں اس کے لیے حج ہے، وَلَكَ اجر، کہ تو اگر اس کے لیے حج کرے گی
اس حاجت کا سبب اسے بھی ملے گا اور تجھے بھی ملے گا. اور یہ عبادت ہے بھی کون سی، مالی ہے یا بدنی ہے؟ بدنی عبادت ہے. نمبر 3، حدیث سعد بن عبادہ، عنوان لکھ لو صرف، حدیث سعد بن عبادہ از مشکات. حاصل کیا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میری ماں فوت ہو گئی، میں نے آ کے حضرت سے فرمایا حضرت کوئی ایسا عمل کہ میں وہ کروں تو میری ماں کو کیا پہنچے؟ ثواب پہنچے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور پہنچے گا، کوئی صدقہ جاریہ کر، کوئی صدقہ جاریہ کر. تو اس نے پھر ایک کنواں کھودا، کنواں، اور وہ کنواں جو ہے وہ پھر صدقہ جاریہ کر دیا. فقال هذه لأم سعد، تو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا تھا. سمجھے میری بات؟ مشکات شریف. نمبر 4، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الى آخری. صاف اور صریح حدیث ہے، بندہ جب مر جائے اس کے اعمال کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے بجز 3 کے. نمبر 1 میں ولد صالح یدعو له، نیک اولاد کی دعائیں پہنچتی ہیں، صدقہ جاریہ پہنچتا ہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگ کیا اٹھائیں؟ نفع اٹھائیں. سمجھ گئے وہ بات کو جی؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جو اس نے کمایا. وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور ترجمے پہ غور کیا کرو. وَأَنَّ، اور بے شک کمائی اس کی، بے شک کمائی اس کی. سوف یرا، ان قریب اسے دکھائی جائے گی، ان قریب اسے ہاں دکھائی جائے گی اس کو. کہاں دکھائی جائے گی؟ اور میزان میں، میزان کے اندر اس کی نیکیاں پڑی ہوں گی، اعمال دکھائے جائیں گے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، ثم یجزاہ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفا، بدلہ پورا. وان الی ربک المنتہی، مضمون چہارم. ان جو صحائف میں مضامین تھے نا ان میں سے تیسرا مضمون تھا ان سعیہ سوف یرا، چوتھا وان الی ربک المنتہی، اور بے شک وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بے شک تیرے رب کی طرف المنتہا، سب کو پہنچنا ہے. پانچواں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اور بے شک شان یہ ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ، اور رلاتا ہے. نمبر 6 وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ، اور بے شک شان یہ ہے کہ وہی جان نکالتا ہے، وَأَحْيَا، اور جان ڈالتا ہے. نمبر 7 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اسی نے پیدا کیا الزوجین، دونوں قسموں کو، الذکر یعنی نر، والانثی مادہ. خلق الزوجین، اس نے پیدا کیا دونوں قسموں کو، یعنی نر اور مادہ، مرد عورت. کس سے؟ من نطفت، ایک بوند سے، ایک قطرے سے. کب؟ اذا تمنا، جب وہ ٹپکائی گئی رحم میں، جب وہ ٹپکائی گئی رحم میں. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، 8ویں بات، اور بے شک اس اللہ ہی کے ذمہ ہے النشأۃ الاخری، دوسری بار زندہ کرنا، دوسری بار النشأ زندہ کرنا، الاخری دوسری بار. وَأَنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہوا اغنا و اقنا، وہ اغنا، بہت سارے ان کے معنی کیے گئے دونوں جملوں کے. ایک لکھ لو، ہوا اغنا، بے شک شان یہ کہ وہی غنی کرتا ہے، وہ اقنا، اور وہی مالدار کرتا ہے. وہی غنی کرتا ہے اور وہی مالدار کرتا ہے. اغنا غنی کرنا، اقنا مالدار کرنا. وَأَنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے کہ وہی، وَأَنَّهُ ہوا، اور بے شک شان یہ ہے کہ وہی ہے رب شیرا ستارے کا، وہی ہے رب. اور شیرا ستارہ یہ خاص ستارہ تھا، اس کی بھی یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ پوجا کیا کرتے تھے. وہاں ہم پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مسئلہ اعلام میں ہم نے پڑھی یہ بات کہ مشرکین مکہ ستاروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے. وہاں یہ آیت بھی آئی تھی، اس کے نیچے حوالہ جات بھی آئے تھے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور بے شک شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہلاک کیا
عادن الاولا، عادن الاولا، عادیوں کو جو کہ قدیم ہیں، عادیوں کو جو کہ وہ سمودا اور سمودیوں کو، فما ابقا پس کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، فما ابقا پس کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، وہ قوم نوح اور ہلاک کیا قوم نوح کو من قبل اس سے پہلے، کیوں جی؟ سوال ان سب کو ہلاک، وہ عادیوں کو ہلاک کیا، سمودیوں کو، قوم نوح کو کیوں؟ وجہ عذاب، انہم کانوا بے شک تھے وہ، ہم ازلما بڑے ظالم، انہم کانوا بے شک تھے وہ، ہم ازلما بڑے ظالم، وَأَطْغَى اور بڑے سرکش، وَأَطْغَى اور بڑے سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةُ اور الٹی ہوئی بستیاں، وَالْمُؤْتَفِكَةُ اور الٹی ہوئی بستیاں، وَالْمُؤْتَفِكَةُ اور الٹی ہوئی بستیاں، ایسی بستیاں احوا، اور میری طرف دیکھو، احوا جن کو اللہ نے اوپر سے نیچے دے مارا، احوا جن کو اللہ نے اوپر سے کیسے الٹی گئیں؟ اللہ نے وہ بستیاں اوپر اٹھائی نا، اور اوپر اٹھا کے اوپر سے ان بستیوں کو ایسے نیچے دے کے مارا، تو احوا ایسی بستیاں جو اوپر سے نیچے ماری گئیں، نیچے گرا مارا لکھا ہے، فغشاہا ما غشا، نیچے لفظ دیکھا ہے شدت، ہاں بستیوں کو اٹھایا نیچے مارا، بات ختم نہیں ہوئی، فغشاہا ما غشا، پھر ان بستیوں والوں کو ہر طرف سے عذاب نے گھیر لیا، فغشاہا پس چھا گیا ان بستی والوں پہ عذاب، ما غشا جو چھایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ پس ساتھ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے، تتمارا تو جھگڑے گا، تتمارا تو جھگڑے گا، ھذا نذیر صداقت رسول، یہ میرا محمد بھی ڈرانے والا ہے، من النذر الاولی پہلے ڈرانے والوں سے، جس طرح وہ رسول تھے یہ بھی میرا رسول ہے، آزفت الآزفہ ثبوت قیامت، قریب آ گئی قریب آنے والی، یعنی قیامت، دفع شبو اچھا کب آئے گی؟ دفع شبو لیس لہا نہیں اس قیامت کے لیے اللہ کے علاوہ، کاشفتن کوئی کھولنے والا، کوئی کھولنے والا لانے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے، افمن ھذا الحدیث زجر، اللہ کہتا ہے افمن ھذا الحدیث، افمن اور سمجھو دو معنی اس کے، افمن ھذا الحدیث آیا اس کلام سے یعنی قرآن سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، تمہیں قرآن پہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، ایک یا افمن ھذا الحدیث، حدیث سے مراد یہی ہے، ازفت الآزفہ قیامت مراد ہے، کیا قیامت پہ تم حیران ہوتے ہو؟ قیامت پہ تم حیران ہوتے ہو، اور قرآن اور قیامت پہ تم حیران ہوتے ہو، وَتَضْحَكُونَ اور تم استہزاءً ہنستے ہو، قیامت کی بات ہوتی ہے تو استہزاءً ہنستے ہو، قرآن کی بات ہوتی ہے استہزاءً ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ اور روتے نہیں، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور ہو تم صامدون راگ کرنے والے، کیا لفظ ہے جی؟ اس کے بہت سارے معنی، انتم صامدون ای انتم لاعبون ای انتم لاہون انتم غافلون، انتم صامدون کا معنی تم ہو کھیلنے والے، تم ہو غافل ہونے والے، تم ہو راگ کرنے والے، یعنی تم اپنے راگوں میں لگے ہوئے ہو، گانوں بجانوں قوالیوں میں لگے ہوئے ہو، تمہیں قرآن اور اس کی پرواہی کوئی نہیں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ بس سجدے کرتے رہو، خاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ بس سجدے کرتے رہو خاص اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا اور اسی کی کیا کرو جی؟ عبادت کرو، سجدے بھی ہیں تو صرف اللہ کے لیے، عبادت بھی ہے تو صرف، اور دعوی اول آ گیا نا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جب سجدے بھی اسی کے لیے اور عبادت بھی اسی کے لیے، تو معلوم ہوا معبود مختار وہی ہے، اس کے دربار میں شفیع قہری بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی چلو وقفہ کر لو، کیا ٹائم ہے؟ 12:30 شروع کریں گے سب۔